کتاب صرف میر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعل آید۔ بحث ہماری یہ تھی کہ کل ہم نے پڑھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معلوم، فعل مجہول۔ فعل مجہول کی ہم نے علامات پڑھی، سلف ماضی کی علیحدہ، مضارع کی علیحدہ، امر کی علیحدہ۔ پھر یہ بیان ہوا کہ اگر فعل امر کے ساتھ یا نہیں کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ لگے گئی تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ ہم نے بیان کیا کہ نون تاکید ثقیلہ جب لگے گی تو اس کے بعد جمع مذکر سالم سے، جمع مذکر کے صیغے سے واو گر جائے گی، التقاء ساکنین ہو جانا، اور ضمہ باقی رکھا جائے گا تاکہ دلالت کرے کہ یہاں سے واو گرے۔ واحد مؤنث مخاطبہ کے صیغے سے یا گر جائے گی، ما قبل کا کسرہ باقی رکھا جائے گا تاکہ دلالت کرے کہ یہاں سے یا گرے۔ پھر کہا گیا کہ ہر وہ مقام جہاں پر نون تاکید ثقیلہ آ سکتا ہے وہاں خفیفہ بھی آ سکتا ہے، اور اگر سوائے جمع تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث، چار صیغے جو تثنیہ کے ہیں اس میں، اور ایک جمع مؤنث کا صیغہ جو ہے اس میں یہ نون تاکید خفیفہ نہیں آ سکتی، کیونکہ التقاء ساکنین الی غیر حد ہی لازم آتا ہے۔ آج یہ بیان کر رہے ہیں کہ اسم فاعل جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آئے گا، ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آئے گا، جیسے ناصرون بر وزن فاعلون، ضاربون بر وزن فاعلون، عالمون بر وزن فاعلون۔ ثلاثی مجرد میں یہ ایک ہی وزن چلے فاعلون کا۔ ہاں بعض اوقات جو ہے کبھی کبھار فاعل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے شریف، یا فعالون کے وزن پر بھی آ جاتا ہے جیسے حسنون، ٹھیک ہے، یا فعالون یا فاعلون کے وزن پر بھی آ جاتا ہے جیسے جوبون وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں حقیقت حال پتہ کیا ہے، فاعلون کے وزن کے سے ہٹ کے جو وزن آیا آپ نے بیان کی ہے نا، وہ حقیقت میں فاعل کا وزن نہیں ہے، وہ صفت مشبہ کے وزن ہے۔ وہ کس کے وزن ہے؟ صفت مشبہ کے وزن ہے۔ شریفن بھی صفت مشبہ کا وزن ہے، حسنن بھی صفت مشبہ کا وزن ہے۔ اسی طرح جوبان، خشن، صعب، ذلول، شجاع، یہ سارے کے سارے صفت مشبہ کے صیغے ہیں، اس میں فاعل کے وزن نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اس میں صفت مشبہ جو ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں زیادہ تر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ چلے جی یہ بھی اس میں فاعل ہے۔ بہت تھوڑا ہے کہ اس میں صفت مشبہ جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آئے، بہت تھوڑا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مبالغہ کے صیغے جو ہیں، مبالغہ کا پہلا صیغہ وہ فعالون کے وزن پر آتا ہے، یہ اس میں فاعل سے ہی بنتا ہے، اس میں فاعل سے ہی بنتا ہے، اور اس کا پہلا صیغہ جو ہے وہ فعالون کے وزن پر آتا ہے، جیسے کہ ضرابون، یہ اس کے لیے کہا جائے گا جو فاعل بہت زیادہ فعل کو انجام دینے والا، راجلون ضرابون، یہ بڑا مارنے والا بندہ ہے، ٹھیک ہے، کوٹ پھنڈ کے تو کاٹ دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یکساں آتا ہے، مذکر ہو تب بھی فعالون کا وزن آتا ہے، مؤنث ہو تب بھی فعالون، رجل ضرابون اور امرأۃ ضرابون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فعولون کا وزن بھی مبالغہ کے لیے آتا ہے،
یہ بھی مؤنث اور مذکر دونوں کو لیے آتا ہے، جیسے رجل طلوب امرأۃ طلوبۃ، بہت زیادہ طلب کرنے والی، ٹھیک ہے، آپ وہی کہہ سکتے ہیں رجل ضروب امرأۃ ضروب، بہت زیادہ مارنے والا مرد، بہت زیادہ مارنے والی عورت۔ اسی طرح اسی وزن کے آخر میں ایک اور وزن آ رہا ہے کہ اسی فعالن کے وزن کے آخر میں بعض اوقات تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ تا اس مبالغے کے لیے آتا ہے، مبالغے میں زیادتی کرنے کے لیے آتا ہے۔ عالم کا معنی کیا ہے؟ جاننے والا۔ علامہ کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاکستان والا علامہ نہیں جڑا ابو جہل ہوئے انہوں اسی کہنے ہیں، جنہیں کیسٹا رڈ کے مجلساں پڑھنیاں شروع کی تھی، انہوں علامہ صاحب کہتا ہے، پاویں وہ ایڈا قبال بھی آکھا ہے علامہ صاحب۔ ویسے علامہ کا لفظ جو ہے وہ شمار ہوتا تھا یا علامہ نکن صاحب کے ساتھ، علی نقوی صاحب کے ساتھ، یا عربوں میں جو پہلے علامہ مجلسی، علامہ ہلی، ان کے لیے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کو تو ویسے ہم نے کہنا شروع کر دیا نا، یہ ہاں جی، وہ علم اس کے پاس تھا، لیکن یہ کہ عوام الناس نے، علماء نے جس کو علامہ کہا ہے وہ یہ شخصیتیں تھیں، لیکن اب ہم ہر ایک کو علامہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ بھی مجلس پڑھیں گے تو آپ کو بھی علامہ صاحب بھی کہا جائے گا۔ جیسے پاکستان میں جاہل، بے وقوف احمق کو، جسے نہ دین کا پتہ ہو، نہ اعتقاد کا پتہ ہو، نہ کسی چیز کا پتہ ہو، نہ قرآن پڑھ سکتا ہو، نہ حدیث پڑھ سکتا ہو، وہ علامہ صاحب ہے۔ لیکن عربی میں علامہ کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ جاننے والا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تا کس لیے آئی ہے؟ یہ اس میں مبالغہ کس لیے آئی ہے؟ عالمون جاننے والا، علامون بہت زیادہ جاننے والا، اور علاماتن پھر اس سے بھی زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ بہت زیادہ، اس کی یہ بھی مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد مفعالن، مفعیلن، فعیلن، یہ سارے مبالغہ کسی کے ہیں جو مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے برابر آتے ہیں۔ اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مضروبن، مضروبان، مضروبون۔ اتنے کافی ہے، باقی کال لیں انشاءاللہ۔ فصل، اس میں فاعل از ثلاثی مجرد بر وزن فاعلن آید، اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے طالبن بر وزن فاعلن، طالبان، طالبون، طلبتن، طلابن، طلبن، طالبتن، طالبتان، طالباتن، طوالب، ٹھیک ہے۔ وگاہی باشد کے بر وزن فعیل آید، کبھی کبھار یہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، کبھی کبھار فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے شارفہ سے آپ نے کہا شارفہ یشرف وہو شریف، تو یہ شریفن جو ہے اس میں فاعل ہے۔ بر وزن فعلن آید، اور کبھی کبھار فعلن کے وزن پر آ جاتا ہے، جیسے حسنا یحسن فہو حسن، فعلن کے وزن پر آ گیا، حسن یہ صفت ہے۔ اسی طرح بر وزن فعالن، فاعلن، فعلن، فعولن، فعالن نیز آیت ان وزنوں پر بھی آتا ہے، جیسے جبانن بھوکا، ٹھیک ہے نا، ڈرپوک، جسے خاشنون سخت کو کہا جاتا ہے، صائبن کو بھی سخت کو کہا جاتا ہے، ذلولن ذلت سے ہے، شجاعن بہادری سے۔ ہر چیز کے بر ای وزن آید، جتنے الفاظ ان اوزان پر آئیں گے، یہ جو آخری ہم نے ذکر کیے ہیں کہ فعیل کے وزن پر آتا ہے، فلاں کے وزن، فلاں کے وزن، این اوزان آیت آرا صفت مشبہ خواند، ان کو صفت مشبہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی
پڑھتے ہیں کا با محاورہ کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا کہتے ہیں۔ بدا کے صیغہ فعال مبالغہ ربو، جان لو کہ فعال کا صیغہ جو ہے مبالغہ کے لیے ہے، در مبالغہ در فاعل، فاعل میں مبالغہ کرنے کے لیے، مفعول کی بات نہیں، فاعل میں۔ جیسے رجل ضراب، بڑا مارنے والا مرد، و امرأۃ ضراب، بڑی مارنے والی عورت۔ یہ نہیں کرنا کہ فاعل کے مذکر کے لیے ضرابن اور مؤنث کے لیے ضرابتن کہہ دیں، نہیں یہ نہیں کرنا۔ مذکر و مؤنث یکساں بودے، مذکر اور مؤنث جو ہے وہ برابر ہے۔ و فعول نیز مبالغہ ربو، فعول کا صیغہ بھی مبالغہ کے لیے ہے، جیسے راجل طلوب، بہت زیادہ طلب کرنے والا بندہ، امرأۃ طلوب، بہت زیادہ طلب کرنے والی عورت۔ وگاہی باشد کے تارا زیاد کنات، بعض اوقات تا کا اضافہ کر دیتے ہیں، اسی مبالغہ کے صیغے کا اگر میں تا کا اضافہ کیا جاتا ہے، مثلا یہ فعولون ہے فعولاتن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ برائے زیادتی مبالغہ، مبالغہ میں زیادتی کے لیے، جیسے راجلون علامتن، امرأتن علامتن، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا بندہ۔ راجلون فروقتن، بڑا فرق کرنے والا، امرأتن فروقتن۔ مفعالن، مفعیلن، فعیلن نیز مبالغہ ربوتے، یہ بھی مبالغہ کے صیغے ہیں۔ مذکر و مؤنث در آن یکساں بود، اس میں بھی مذکر اور مؤنث برابر ہے، جیسے راجلن مفضالن، بڑا فاضل بندہ، امرأتن مفضالن، بڑی فاضلہ عورت، ٹھیک ہے؟ راجلن منطیق، بہت ہی خطیب آدمی ہے، اوہ ہو، ٹھیک ہے؟ امرأتن منطیق، بڑی بولنے والی عورت ہے۔ راجلن شریرن، بڑا خبیث مرد ہے، شریر، شرارت۔ امرأتن شریرن، امرأة بھی بڑی شریر ہے، عائشہ تو بھی۔ یعنی ایسی عورت کہ جو عیاشی میں آگے تک چلی جائے، وہ شریر ہوتی ہے۔ فعال نیز مبالغہ رب ہوتے ہیں، یہ بھی مبالغہ کے لیے ہے، جو مذکر و مؤنث در آن یکساں است، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر، جیسے راجلون طوالن، بڑا لمبا بندہ ہے بھائی، ہوئے 8-9 فٹ کا بندہ۔ اب پہلے دور میں عوج بن ناک کا قد 3300 ہاتھ تھا، ہاں جی۔ حضرت موسیٰ کا قد 80 ہاتھ تھا، 80 ہاتھ کا ان کے ہاتھ میں عصا تھا، 80 ہاتھ کا انہوں نے جمپ مارا تھا اور ڈنڈا مارا تو اس کی پنڈلی پہ جا کے لگا تھا۔ تو اب اس دور کا بندہ آج آ جائے تو ہمارے یہ لوگ تو غریب دیکھ کے سارے انا للہ ہو جائیں گے۔ راجلون طوال، اور بڑا لمبے قد کا بندہ ہے۔ اب یہاں ہم 8-9 فٹ 8 فٹ کا 8.5 فٹ کا بندہ دیکھ لینا تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو وہ امرأتن طوال، بہت لمبی عورت۔ اس میں مفعول از فعل ثلاثی مجرد بر مفعول آئے، اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے مفعول ان کا وزن پر آتا ہے، جیسے مضروبن، مضروبان، مضروبون، مضروبتن، مضروبتان، مضروباتن، مضارب۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔